باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے خاص رحمت اور فضل و کرم سے جو قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ جاری و ساری ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی۔ اگرچہ اس کی بعض آیات مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، لیکن ہم اس کو مدنی ہی سورت کہیں گے، کیونکہ جو آیات مکہ میں نازل ہوئیں ان کا بھی جو موضوع تھا وہ انہی آیات مبارکہ جیسا تھا جیسی مدینہ میں نازل ہوتی ہیں۔ تو مفسرین کرام کی یہ رائے ہے کہ ہم اس کو مدنی ہی سورت کہیں گے۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس میں 286 آیات مبارکہ ہیں، 40 رکوعات ہیں۔ اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا، اور پھر مختلف زمانوں میں مختلف آیات مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ جو آیت ربا ہے، سود کے بارے میں جو آیات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر مبارک میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ تو قرآن پاک کی بالکل آخری آیات مبارکہ میں سے ہے، تو 10 ہجری میں نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے بعد مشغول تھے، تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے 90 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وحی کا سلسلہ جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سورۃ بقرہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں بہت سے احکامات ہیں، اور اس میں معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اور بھی جتنی بھی ہماری زندگی کی ڈائمینشنز ہیں وہ ساری اس میں اللہ پاک نے بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اس سورت کو پڑھے گا وہ جادو کے شر سے محفوظ رہے گا، جادو اس پر کبھی بھی اثر نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے بیان فرمایا ہے، حاکم نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ سنام القرآن اور ذرا القرآن ہے۔ سنام اور ذر جو ہے یہ کسی چیز کے سب سے افضل حصے کو کہتے ہیں۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت اللہ پاک نے 80,000 فرشتے جو ہے وہ اس کی ایک ایک آیت کو لے کر نازل ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں سب سے افضل اور اشرف ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورۃ بقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات کے حصے میں پڑھ لے تو اس رات کو جن، چور، شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو کوئی آفت، کوئی رنج، کوئی بیماری وغیرہ پیش نہیں آئے گی، اور اگر یہ آیات مبارکہ کسی دیوانے پر پڑھی جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے، کسی بیمار پر پڑھی جائے تو ان کو شفا حاصل ہو۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیات مبارکہ شروع کی ہے، الف لام میم سے لے کر 4 آیات مبارکہ، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی ہے، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور اس کے بعد پھر سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات۔ مضامین کے اور مسائل کے اعتبار سے سورۃ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ سورۃ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہیں، 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جب سورۃ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں 12 سال جو ہے وہ لگانے پڑے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سورت 8 برس میں پڑھی۔ سورۃ فاتحہ جو ہے
در حقیقت یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ ابھی جو میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بنیادی مضامین میں 3 چیزیں تھیں کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے، اس کے پروردگار ہونے کا بیان ہے، دوسرا اس کا مستحق عبادت ہونا، کیونکہ وہ رب ہے اس لیے عبادت اسی کو زیبا ہے، اور تیسری چیز تھی کہ راہ حق کی ہدایت، کہ جو انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک صراط مستقیم عطا فرما، تو پھر وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ اس لیے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ رکھی گئی، اور پھر شروع کہاں سے کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جو صراط مستقیم تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں پر ہے، اس قرآن میں ہے، اس سورت میں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس سورت میں جو ایمان کے بنیادی اصول ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اجمالی طور پر، اور آخر میں اس سورت کے ایمان جو ہے اس کو مفصل طور پر بیان فرمایا گیا، اور زندگی کے ہر شعبہ، یہ زندگی اس میں عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، اصلاح ظاہر و باطن ہے، ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ اللہ پاک نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ تو منزل تو بہت لمبی ہے، اس کی 286 آیات مبارکہ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح طریقے سے اسے پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ جو ہے وہ ایک دفعہ تلاوت کر لیں تو 40 روز تک جو ہے وہ شیطان گھر کے نزدیک نہیں پھٹکتا۔ تو سورۃ بقرہ کی جو تلاوت ہے اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ شروع میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ ٹائم لگتا ہے، تقریباً 2.5 پارے جو ہے وہ بنتے ہیں، لیکن جب آپ جو ہے وہ اس کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس کو جلدی پڑھا جائے گا، اور اس کو پڑھنے کا گھر میں جو ہے وہ معمول بنا لیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر خاموشی سے جب آپ بیٹھے ہوں تو اس کو اپنے موبائل پر جو ہے وہ لگا لیں، تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ آپ کے گھر کے در و دیوار میں گونجے اور شیاطین جو ہے وہ بھاگ جائیں۔ اس طرح بچے بھی محفوظ رہیں گے، آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا جان مال ہر طرح سے اللہ پاک جو ہے وہ اس میں خیر و برکت دیں گے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کو اس کے جو ہے فوائد، اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری زندگیوں میں سورۃ بقرہ کی روشنی سے نور اور جگمگا دے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔